اس دن یہ عبارت ہم ایک دفعہ پڑھ چکے تھے. اس عبارت کو دہرائیں کوئی ساتھی اس کو ذرا تیزی کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حروفاً تجر الاسم فقط وتسمى حروفاً جارتاً وهي 17 حرفاً. الباء للإسلاك وهو اتصال الشيء بالشيء إما حقيقة نحو به داء وإما مجازا نحو مررت بزيد أي التصق مروري بمكان يقرب منه زيد وللاستعانة نحو زیدن. زيد وللاستعانة نحو كتبت بالقلم. یہیں تک کیا تھا، آگے بھی پڑھیں. آگے بھی چلتے جائیں. جی. وقت جی جی تکون للتعلیل نحو قوله تعالی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل وللمصاحبۃ نحو اشتریت الفرس بسرجه وللتعدیۃ نحو قوله تعالی ذهب اللہ بنورہم ونحو ذهبت بزید ونحو بزید ای اذهبته ولل ذهبت بزید. ذهبت بزید ای اذهبته وللمقابلات نحو اشتریت العبد بالفرس وللقسم نحو ہاں باللہ مقابلہ نہیں کہتے نا. مقابلہ. جی مقابلہ. مقابلہ دی بابن فعل ہے. جی جی بالکل. مقابلہ سے مقابلہ آئے گا. جی. وللمقابلات نحو اشتریت العبد بالفرس وللقسم نحو باللہ لافعلن کذا وللاستعاف نحو ارحم بزید وللظرفیت نحو زید بالبلد وللزیادت نحو قوله تعالی ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ. بِأَيْدِيكُمْ. ہاں جی. ولا تلقوا بأیدیکم الی بس ٹھیک ہے. التہلکہ. جی جی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. کوئی اور ساتھی ایک دفعہ عبارت پڑھ لیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی. حرف تجر الاسم فقط نہیں حروف وتسمى حروفا تجر. جارة وهي. جی استاد جی. حروفن ہے اطہر بھائی. حروفن جی استاد جی. حروفن. وہ آپ حرفن کہہ رہے تھے نا، وہ کہا استاد جی نے. جی حروف تجر الاسم. اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا. حروف تجر الاسم فقط وتسمى حروفا جارة وهي 17 حرفا. الباء للإلصاق وهو اتصال الشيء بالشيء إما حقيقة نحو به داء وإما مجازا نحو مررت بزيد أي التصق مروري بمكان يقرب منه زيد وللاستعانة نحو كتبت بالقلم وقد تكون للتعليل نحو قوله تعالى إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل وللمصاحبة اشتريت الفرس بسرجه وللتعدية نحو قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. اتنی تک کیوں استاد جی پڑھا؟ آپ کی آواز. جی استاد جی آواز نہیں آئی. اطہر بھائی آپ مس کر گئے ہیں. وللتعدیۃ نحو قوله تعالی ذهب اللہ بنورہم. یہاں سے پڑھنا.
یہاں سے جی ذہب اللہ بنورہم ونحو ذہبت بزید ای اذہبتہ وللمقابلة نحو اشتریت العبد بالفرس وللقسم نحو باللہ لأفعلن كذا وللاستعطاف نحو أرحم بزيد وللظرفية نحو زيد بالبلد وللزيادة نحو قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إلى التهلكة. اتنی تک کی تھا. جی إلى التهلكة. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے. میں ہوں تو گجرانوالہ شہر میں لیکن اپنی جگہ سے ہٹ کے ہوں تو سروس ایشو بہت زیادہ ہو رہا ہے. بہرحال اللہ خیر کرے. اب اگر اب دوبارہ نہ ہو. جی. ہاں جی اطہر صاحب نے عبارت پڑھ لی ہے جی؟ پڑھ رہے تھے. جی استاد جی. ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ دیکھیں جی. جمیل صاحب آپ ترجمہ کر سکیں گے؟ جمیل صاحب اس کا ترجمہ آپ جی جی بسم اللہ فرمائیں. کہاں سے؟ یہ نو الاول کے شروع سے. نو آواز آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہاں جی جمیل صاحب کی طرف بھی مسئلہ ہے نیٹ کا. آپ کی ٹھیک آ رہی ہے استاد جی؟ جمیل صاحب کی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے چلیں اس کو. اس میں پہلا ہے بائے وہو اتصال حسین حسین جو آپ جمیل صاحب بریک کریں. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. معاویہ صاحب آپ دیکھیں اس کو. معاویہ صاحب جی شاید دوبارہ فرمائے, مجھے آواز صحیح نہیں آ رہی تھی. ہاں ترجمہ آپ فرما دینا اس کا. نو الاول کا ترجمہ دیکھیں. جی شاید شروع سے یہ آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی آ رہی. جی صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہلو جی جی آ رہی ہے آواز؟ کٹ رہی ہے پھر کٹ گئی. جی جی آ بسم رہی اللہ الرحمن النوع الاول پہلی نو. وهو اتصال شيء بشيء اما اور بھی پڑھ رہا ہے؟ نحو اس کی حقیقت یہ ہے کہ نہیں جیسے جمیل صاحب آپ بریک کریں. اما مجاز جی جی شاید میں کروں. جی چلیں معاویہ صاحب. جی جی چلیں معاویہ صاحب آپ پڑھیں. تجر الاسم فقط وہ حروف ہیں جو فقط اسماء کو جر دیتے ہیں. وتسمى حروفا جی جارتن اور ان کا نام حروف جارہ رکھا جاتا ہے. وہی 17 حرفا اور وہ 17 حروف ہیں. الباء للالصاق با الصاق کے لیے ہے. وهو اتصال الشيء بالشيء اما حقیقتا اور وہ یعنی الصاق ایک شے کا کسی دوسرے شے سے
मिल जाना है। नहवु बिही, जैसे बिही दान, या बिही तो दाउन, बिही दाउन। बिही दाउन, उसके साथ बीमारी है। इम्मा हकीकतन नहवु बिही दान दाउन, व इम्मा मजाजन, और या मजाजी तौर पर नहवु जैसे मररतु बिज़ैदिन, मैं जैद के पास से गुजरा। अजिल तसका, अजिल तसका मुरूरी बिमकानिन यकरबु मिनहु ज़ैदुन, यानी मेरा गुजरना ऐसी जगह से हुआ कि जिससे जैद करीब है। ज़ैद वलिल इस्तिआनती, वलिल इस्तिआनती, और इस्तिआनत के लिए है। नहवु जैसे कतबत बिल कलमी, मैंने लिखा कलम की मदद से। वक़द तकूनु लित्तालीली, और कभी वो तालील के लिए होती है। नहवु जैसे कौलिही ताला, अल्लाह ताला का फरमान है, इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिखादिकुमुल इजला, बेशक तुमने बछड़े को माबूद बनाने की वजह से अपने आप पर जुल्म किया। वली मुसाहबती, और मुसाहबत के लिए है। नहवु जैसे इश्तरैतुल फरसा बिसरजी, मैंने घोड़े को उसकी बिसर्जी। जैन उसकी जैन बिसरजी, घोड़े को उसकी जी जैन इश्तरैतुल फरसा जी, बिसरजी, जैन नहीं, जीन। जी ये इश्तरैत, आप इसको, मेरे ख्याल में आपने देखा है इसको, कहीं जीन होता है ना, लफ्ज जीन। जी वो घोड़े के ऊपर जो जीन, जी हाँ, जीन जीन, बोलते हैं ना उसको, जीन बोलते हैं। जीन समेत हाँ, खरीदा। मैंने घोड़े को खरीदा, मैंने घोड़े को उस खरीदा बिसर्जी ही, उसकी जीन समेत, जीन के जी साथ। जी। वली तादिया थी, और मुताद्दी बनाने के लिए। नहवु जी जैसे कौलिही ताला, अल्लाह ताला का फरमान है, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह उनके नूर को ले गया। व नहवु, और जैसे ज़हबतु बिज़ैदिन, जी। ऐ ऐ इज़हबतुहु, यानी मैं जैद को ले नहीं नहीं, गया। अजहब तो हो, देखें, अब मुताद्दी बनाने की बात है ना, मुताद्दी बनाने की। तो जी ज़हबतु जी तो लाजमी है, मैं गया जैद के साथ। ज़हबतु बिज़ैदिन, मैं जैद के साथ गया। आई जी अज़हबतुहु, यानी मैं जैद को ले गया, अपने साथ जी ले गया। अज़हबतु बाबी फाल से आएगा ना, अज़हबतुहु। जी जी। वलिल मुकाबलती, और मुकाबले के लिए है। नहवु जैसे इश्तरैतुल आबदु बिल फरसी, अब्दा, जैसे मैंने मफूल भी है। आबदा, जैसे मैंने खरीदा गुलाम को घोड़े के बदले में। जी वलिल कसमी, कसमी, कसमी होगा, जी कसमी होगा, कसम के लिए। वलिल कसमी, जी, कसम नहवु कसम। जैसे वलिल कसम, और कसम के लिए है। नहवु जैसे बिल्लाहि लअफ़अलन्न कज़ा, खुदा की कसम मैं जरूर इस तरह करूंगा। वलिल इस्तिअफ़ाफ़ी, और मेहरबानी तलब करने के लिए। नहवु जैसे इरहम बिज़ैदिन, जैद पर रहम कर। इधर जी देखिए सही। आगे वली ज़रफ़ियती, और ज़रफ़ के लिए। नहवु जैसे जी। ज़ैदिन बिल बलदी, जैद जैदुम बिल शहर में, बलद। ज़ैदुम बिल बलदी, जैद शहर में है।
جی ٹھیک وللزیادتی ہے، پیچھے لے جائیں، کافی ہے۔ اس کی ترکیب دیکھتے ہیں۔ ترجمہ سب ساتھیوں کو سمجھ آ گیا جی؟ کوئی بات ترجمے کی سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھنے کی وہ بات؟ ٹھیک ہے۔ بات چونکہ حروف جارہ ہے تو حروف جارہ میں با ہے، تا ہے، لام ہے، وغیرہ وغیرہ کئی سارے الفاظ آئیں گے، تو ایک حرف کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ان مختلف معنوں کا تذکرہ کیا کہ موقع محل کی مناسبت سے ہم معنی دیکھیں گے کہ کس جگہ کون سے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ تو جس طرح کا جملہ ہوگا، جس طرح کا موقع محل ہوگا، اسی جیسا ہم با کا معنی، لام کا معنی، فی کا معنی، علا کا معنی ہم لے سکیں گے۔ تو یہ ان معنی کا بیان تھا۔ اچھا، اب چلتے ہیں ترکیب کی طرف۔ کون ساتھی اس کی ترکیب کریں گے جی النوع الاول سے؟ جی کوئی اس طرح ساتھی میں کریں گے کرتا جی یا میں خود کروں؟ جی میں کرتا ہوں جی ثاقب بھائی۔ جی بسم اللہ جی الرحمن ٹھیک ہے۔ الرحیم النوع موصوف، الاول جو ٹھیک ہے ہے۔ صفت، تو موصوف صفت ٹھیک ہے۔ مل کے یا تو پھر اسے آگے ملا کے مبتدا بنا لیں، یا اس میں ہوا مبتدا محذوف مان کے تو اس کو پورا جملہ کر لیں کہ ہوا نہیں، النوع۔ آگے، آگے کے لیے ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے آگے ال زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے ہو دونوں سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو النوع الاول جو ہے موصوف صفت مل کے مبتدا، حروف جو ٹھیک ہے ہے۔ یہ موصوف، اور تجر الاسما جو ٹھیک ہے ہے۔ تجرو، تجرو بام تجرو ناصر تجرو آتی ہے نا، جی تجرو۔ تجرو جی تجرو، یہ ہے فعل مضارع بفائل، الاسما ٹھیک ہے، اس کا مفعول، اور بفائل نہیں کہیں گے، فعل اس کے بفائل اندر تو تب ہوگا نا جب فائل اس میں نہیں، اس کے اندر تو فائل ہوگا نا، وہ جو اس کا ہیا ضمیر ہوگا جو حروفن کی طرف لوٹے گی، اور لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ حروفن یا کی طرف حروف کی طرف؟ جی، ہاں اور اسما جو ہے اس کا مفعول بھی، تو یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کے یہ جملہ فعلیہ بن کے بنے گا، صفت بنے گا حروف موصوف کی۔ اور فقط جو ہے اس کی ترکیب میں دیکھ رہا تھا، اس کی ترکیب علیحدہ ہی ہوتی ہے، فا کو جزائیہ بنا کے کتو ارادہ جو ہے۔ ہے وہ ایک علیحدہ جملے کے طور پر آ جاتا ہے، اس کو اس کو فی الحال، اس کو رہنے دے فی الحال۔ جی ہم ٹھیک ہے پہلے تھوڑی سی ترکیب چالو کر لیتے ہیں، پھر جی جو اس ٹھیک طرح ہے کی محذوف کی ترکیب ہے وہ پھر اینڈ پہ جی ٹھیک ہے واؤ جو ہے اسے استنافیہ تو سما جو ہے یہ فعل فعل مجہول مضارع، اور حروفن اور جی جارتن حروفن موصوف، جارتن اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کے یہ مفعول بھی بنے گا۔ میں ٹھیک ہے۔ سوچ رہا تھا یہ مفعول بھی ہی ہو سکتا ہے، اور تو کوئی مفعول کی قسم نہیں بن سکتی، تو لیکن پھر اس میں یہ تھا کہ بالکل یہ ایسے ہی۔ مجہول ہے تو مجہول کے اندر پتہ نہیں مفعول بھی شاید نہیں ہوتا۔ جی آپ کی آواز کٹ گئی بیچ میں ثاقب جی بھائی، آپ جی میں بول رہے استاد جی کہہ رہا تھا کہ یہ تسمہ جو ہے یہ فعل مضارع مجہول ہے، اور حروفن ہیں؟ ٹھیک جارتن ہے۔ موصوف صفت مل کے مفعول بنے گا، لیکن یہ مجھے مفعول کی قسم نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ مفعول بھی اگر بنے گا تو ہاں کیا مفعول فعل۔ بھی ہے، جی ٹھیک مفعول ہے بھی، فعل مفعول مجہول کا آ سکتا ہے، آ سکتا ہے مفعول۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے جو تسمہ فعل اس کے اندر اس کے اندر پھر نائب فاعل ہوئے گا ہیا ضمیر، تو یہ اپنے نائب ہی فاعل ضمیر جی۔ اور اپنے مفعول کے ساتھ مل کے مفعول بھی کے ساتھ مل کے جملہ خبریہ بنے گا۔ واؤ پھر آگے استنافیہ، ہیا جو ہے اسے ہم مبتدا کر لیں گے، سبعۃ عشرہ یہ ہو جائے گا جو سبعۃ عشرہ یہ ممیز ہو جائے گا، اور حرفن اس کی ٹھیک تمیز ہے۔ ہو جائے گی، تو یہ
ठीक है। मुमय्यज़ अपनी तमीज़ के साथ मिल के खबर बन जाएगी, और मुब्तदा फिर अपनी खबर के साथ मिल के जुमला इस्मिया खबरिया बन जाएगा। जी ठीक हो गया। जी। फिर आगे। अलबाउ जो है ये फिर इसे मुब्तदा बना लें। लामे जारा इल्साक जो है जी मजरूर जार मजरूर के साथ मिलके इसे ज़र्फ़ मुस्ततर करके मुताल्लिक कर देंगे महजूफ कायनातुन के। और फिर कायनातुन जो है शुबे फेल हिया ज़मीर इसका फ़ाइल, और अपने मुतालिक से ठीक। मिलकर ये खबर हो जाएगा बाउ मुब्तदा की। तो मुब्तदा अपनी खबर से मिलके जुमला इस्मिया खबरिया हो जाएगा। या, जी। वाओ फिर इस्तेनाफिया। इसकी और जी तरकीबें भी हो सकती हैं, इसकी ना और जी तरकीबें भी हो सकती हैं। जी ठीक है। मुख्तलिफ तरह की। हाँ जी बिल्कुल। वाओ इस्तेनाफिया हुआ ज़मीर मुब्तदा मैं इत्तिसालु। उसमें हम इसकी तरकीब पहले देखेंगे। ये अलबाउ, ये पहला लफ्ज है ना। जी मेरी आवाज क्लियर है ना। हाँ जी बिल्कुल क्लियर। ठीक है। अलबाउ है, इसके बाद आ रहा है आगे जाके, आ, आगे ले जाएं इसको। बल्लामु। अल्लामु। जी ठीक है जी। इसके बाद है मिन। ठीक है जी। जी इसके बाद आगे है इला। जी बिल्कुल। हत्ता है, फिर ये सारे आते जाएंगे। ठीक। अच्छा ये ठीक। अच्छा हम इसको यूं बोलेंगे, पीछे बात चलती आ रही है, हुरूफ हैं ऐसे जो जर देते हैं इसम को, और वो 17 हुरूफ हैं। ठीक है। अब बीच की बातों को अगर खत्म करके हम बोलें, बा और लाम और मिन और इला वगैरह वगैरह हैं। ठीक है। अब इसकी तरकीबें कई तरह की बन सकती हैं। इबारत को हमने चूंकि देखना है, हम यूं कहेंगे वहिया अलबाउ। उसने कहा वहिया सब आता आशरा हरफन, और वो 17 हुरूफ हैं। हम इसको यूं कह सकेंगे वहिया अलबाउ वल्लामु व इला व मिन वगैरह वगैरह। ये इनको हम बोलेंगे अलबाउ मातूफ है, वाव हरफ अतफ। अल्लामु मातूफ मातूफ है, मातूफ पिछले के लिए अगले के लिए मातूफ है, वाव हरफ अतफ। मिन मातूफ है, वाव हरफ अतफ। इला मातूफ। इसी तरह 17 के 17 हुरूफ ये सारे मातूफ है मातूफ मिलकर हम बोलेंगे मातूफ है अव्वल। अपने सारे मातूफात से मिलकर ये खबर है ही या मुब्तदा। ठीक है। अब इबारत को दोबारा देखें। पहली 9 ऐसे हुरूफ में जो इसम को जर देते हैं, और वो बा लाम इला मिन वगैरह वगैरह हैं। जी ठीक है जी। बिल्कुल ठीक। अच्छा दूसरी तरकीब में हम इसको वही सब आता आशरा हरफन को, आ, ये मेरे ख्याल में आप ऊपर ले गए इसको, थोड़ा सा नीचे ले आए। जी। हम अलबाउ को बदल बना सकते हैं हरफन से। हरफन चूंकि मंसूब है तमीज होने की बुनियाद पर। ठीक है। तो अलबा अल्लामा, ठीक है, मिन इला, जिन जिन पर इराब आ सकता है वो सारे मंसूब, बाकी मबनी होने के बुनियाद पर उसी तरह ही पढ़ते जाएंगे हम। और ये सारे मातूफ अलैह वल अपने मातूफात से मिलकर ये बदल हो जाएगा इससे हरफन से। हरफन मुबदल मिन अपने बदल से मिलकर फिर ये तमीज बन जाएगा कि इसकी सब आता अशरा। क्या बात है।
مطلب بنے گا اور وہ 17 حرف ہیں، یعنی ایک حرف با اور الا اور من اور لام وغیرہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی استاد جی. ہاں، باقی حضرات کو بھی سمجھ آ رہی ہے؟ کسی کو کوئی بات اس میں الجھن ہو رہی ہے تو بے شک پوچھیں. اچھا، تیسری ترکیب بھی ہم کر سکتے ہیں. تب یہ مرفوع ہی ہو جائے گا، لیکن تب یہ 17 سے بدل ہو جائیں. حرفن کو ختم کر دیں اور وہ 17 ہیں، یعنی با ہے، لام ہے، من ہے وغیرہ وغیرہ. اور آخری ترکیب ہم یوں بھی کر سکتے ہیں، احدها الباء، ثانیها اللام، ثالثها من، رابعها الى آخری. ان سب میں ہم احدها مضاف مضاف مل کر مبتدا، الباء خبر، ثانیها مبتدا، اللام خبر، ثالثها مبتدا، من خبر، رابعها مبتدا، الى خبر. مبتدا خبر مل کر سارے جملہ اسمیہ ہو کر معطوف معطوف علیہ بنتے جائیں گے، معطوف معطوف علیہ بنتے جائیں گے. مطلب بنے گا اور وہ 17 حروف ہیں. ان 17 حروف میں سے پہلا با ہے، دوسرا لام ہے، تیسرا الہ ہے، چوتھا من ہے، الى آخر. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اچھا، یہ اس کی ترکیب تھی الباء للالصاق. اگلی ترکیب آپ دیکھیں مدثر شیخ صاحب، وہ اتصال الشیء بالشیء. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ اتصال الشیء بالشیء. وہوا جو ہے، وہ ہوا جو ہے، واو اس میں وہی آ جائے کہ استنافیہ ابتدائیہ استینافیہ. ابتدائیہ. ہوا جو ہے وہ اس کا مبتدا ہے. تو اتصال شیء بالشیء یہ وہ ہے مضاف اتصال. تو الشیء جو ہے یہ بھی یہ مضاف الیہ ہوگا. اور بالشیء یہ جار اور مجرور ہو جائیں گے. تو کیسے کریں گے سمجھ نہیں آ رہی. جی استاد جی آواز آ رہی؟ جی تو مدثر بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ میرے کو استاد جی کی نیٹ شاید ڈسکنیکٹ ہو گیا. ہاں وہ بخل جی چلے گئے. پھر آپ بن جائیں استاد جی کسی تھوڑی دیر کے لیے. یہ جار مجرور کو آپ متعلق کر دیں اتصال کے، اتصال مصدر ہے نا، اور پھر کریں ترکیب، اس کو خبر بنا لیں پورے جملے کو، ہوا مبتدا کر لیں. ہاں ہوا تو مبتدا تھا. اچھا اس کو جار مجرور کو متعلق اتصال کے. ہاں جی، ظرف لغو بنا کے. جی ظرف لغو اور اس میں اتصال ہو گیا جو ہے فعل ہے نہیں. ہاں جی، اتصال مصدر ہے نا، تو یہ مصدر کے متعلق مصدر بھی ہو مصدر سکتا ہے. مصدر جی جی مصدر جی جی مصدر. جی. تو یہ پھر بن جائے گا اتصال 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 الشیء. جی یہ جو بنا تھا مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ اور اس کے ساتھ متعلق ہاں متعلق مل کے یہ سارا بن جائے گا خبر. شبہ فعل. جو ہاں جی، ہاں، شبہ یہ شبہ. شبہ میرا فعل یہ بن کے خبر چانسا بن یہ جائے تھا، گا دیکھیں اس کو ہوا آپ کی. نے، میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی جی. ہاں، یہ آپ نے اس کو اتصال کو کیا بنایا ہے جی؟ اتصال مصدر مضاف، یہ جی سارا بشکری متعلق اس کے اتصال کے کیا ہے. جی بالشیء کو.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اتصال کے یہ جی مل کر اتصال مصدر اپنے مضاف اور متعلق سے پھر کیا ہو گیا یہ؟ جی یہ وہ شبہ فعل ہو جاتا ہے۔ ہاں، شبہ فعل ہو کر وہ شبہ فعل ہو کر جو ہے وہ خبر بن جائے گا، اور نہیں نہیں نہیں، مبتدا آگے 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 بات چل رہی ہے نا، یہ شبہ فعل ہو کر ممیز، ممیز، اچھا ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھا یہ سب ہاں ٹھیک اما، ہے، ہاں، اما عاطفہ، اچھا اما عاطفہ ہے، ٹھیک ہے، جی، اما اما کی اور پہچان ہے نا آپ کو؟ اما جی کس یہ کے تو لیے آتا ہے؟ عطف کے لیے، اور اما کس کے لیے آتا ہے جی؟ تفسیر کے لیے۔ ایک بات، اس کی پہچان جی کیا ہے؟ اما ہم کہاں پڑھیں گے، اما کہاں پڑھیں گے؟ اما ہمیشہ مقرر حرف عطف کے ساتھ آتا ہے، یعنی اس کے بعد یا تو اچھا اما دوسرا آئے گا یا پھر او جی آئے گا، تب ہم پہچان لیں گے کہ اس کو ہم نے اما ہی پڑھنا ہے، اما اکیلا ہی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں اس کے بعد ٹھیک او ٹھیک، موجود ہے، اما حقیقتاً و اما مجازن، جی ٹھیک ہے؟ جی، اما عاطفہ حقیقتاً حقیقتاً تمیز ہوگی، معطوف علیہ، جی اما معطوف علیہ اس مجازن ہے کی، نا ساتھ اس کے، جی 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 جی، تو یہ جو بیچ میں یہ نحو بھی ہاں، اس نحو کو بھی یہ جملہ معترضہ ہے، یہ جملہ معترضہ ہے، یہ مثال ہے نا ساتھ، اچھا ٹھیک ہے، ہم پورے جملے کی اس کو ترکیب جمع کر رہے ہیں۔ معترض ہے، جی، و اما یہ واو عاطفہ ہے، ہاں جی، اما اما پھر وہی عاطفہ ہے، اما عاطفہ، اور واو بھی ہے، وا اما ہاں جی، واو بھی عاطفہ ہے جی، وہ اما پورا کہہ لیں دونوں، عاطفہ ہے یا اما عاطفہ کہہ لیں، یہ اچھا تو مجازن یہ پھر اس کی وہ ہے تمیز، معطوف، معطوف، وہ سارا معطوف معطوف بنے علیہ گا معطوف مل کر پھر تمیز بنے، اچھا معطوف علیہ معطوف مل کے پھر تمیز بنے، یعنی اما حقیقتاً و اما مجازن، ہاں جی، اس کیا اب یہ پہلا جو ہے وہ معطوف ہے، دوسرا معطوف، معطوف ہے، دونوں جی، مل کر تمیز بنیں گی، تمیز، ٹھیک ہے، تو تمیز اپنے ممیز کے ساتھ مل ہاں، کر، تو یہ پھر اس کا بنے گا، خبر بنے گی، خبر ہوگی مبتدا کی، اور مبتدا اور خبر مل کے پھر یہ جملہ اسمیہ بن جائے گی، جملہ، خبری، جی، مطلب بن جائے گا، اور وہ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ مل جانا ہے، یا تو حقیقتاً ملنا ہے یا پھر مجازن، جی ٹھیک ہے جی۔ اب بیچ کی ترکیب ہم کر لیں، نحو بھی دعوت، یہ بھی نحو یہ مبتدا ہوگا، نہیں نہیں، ہم، نحو اس کیا بنے گا جی؟ نہ وہ نحو مضاف بھی ہوتا مضاف الیہ مضاف، بنی سے ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو بھی داؤن یہ اس کا مضاف الیہ ہوگا، ہاں، ترکیب کر کے نا پھر مضاف الیہ بنے گا نا، ہاں جی ترکیب اس کی کیسے جی، ہوگی؟ یہ با, با جو ہے جی حرف جر، اور جی ہو جی، تو یہ ضمیر ہے، مجرور، جی اس کی مجرور ہوگی، اور ہاں جی، ہی اور داؤن جو ہے جار وہ، مجرور مل کے یہ متعلق ہوتے ہیں نا، ظرف ہوتے ہیں، اور آپ کو جی پتہ جی ہے کہ ظرف جو ہے، جہاں ظرف اور دوسرے کسی حرف کا تقابل آئے تو وہاں ظرف خبر بنتی ہے، تو یہ خبر مقدم ہے، داؤن مبتدا مؤخر ہے، جی 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 تو ٹھیک، ہی کو ہم متعلق کریں گے کس کا؟ متصل یہ کا کہہ لیں، مربوط، اچھا ٹھیک ہے، ملصق کا کہہ لیں، بیماری اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، متصل ہے،
تو متصلن کی آپ اس کو متعلق کر سکتے ہیں، جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق متصل صیغہ اسم فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم اور دا اور مبتدا مؤخر. ٹھیک. ٹھیک، ہاں مبتدا اپنی خبر سے مل کر پھر جی جملہ اسمیہ خبریہ. ہاں نحو کو ہم نے مضاف بنایا تھا. ہاں ٹھیک ہے، نہ ہوئی اس کا مضاف الیہ بنے گا. جی اچھا، وہ اگلی مضاف اور ترکیب اب ذہن میں مضاف. رکھیں. جی. نحو کا جو لفظ ہے یا ہوں. مثل کا لفظ ہے، کبھی آئے گا مثل کا، کبھی نحو کا. نحو کے کئی سارے معنی آتے ہیں، تو ان میں سے ایک معنی مثال عرض کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے جیسے کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، نحو جیسے. تو یہ جب بھی مثال آئے گی تو اس مثال کو آپ ذہن میں رکھیں گے. اس کا ترجمہ اس کو جو پچھلے کے ساتھ مضاف مضاف الیہ مل کے اس کی ترکیب بنتی ہے، دو تین ترکیبیں اس کی ہو سکتی ہیں. ایک صورت تو اس کی مرفوع ہونے کی ہے، نحو بہ داؤن، تو ہم بولیں گے مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہے مبتدا محذوف مثالہ کی. مثالہ نحو بہ داؤن، مثالو مضاف ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور نحو بہ داؤن خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. مطلب بن جائے گا کہ وہ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ملنا ہے یا تو حقیقتاً، اور مثالہ نحو بہ داؤن، اس کی مثال نحو بہ داؤن جیسی مثال ہے. ٹھیک ہے، اس کی مثال بہ داؤن جیسی مثال ہے. تو مثالہ کو ہم محذوف مبتدا مانیں گے اور اگلے جملے کو اس کی خبر بنائیں. تو اس میں بات مثال سمجھ آ گئی؟ یعنی اور نحو دونوں آئیں گے، مثال بھی ہے پھر اس میں نحو کا مطلب بھی تو وہی بنتا ہے. نہیں نہیں نہیں، نحو کا مطلب یہ تو تو نہیں. میں عرض کر رہا ہوں تمثیل عرض کرنے کے لیے آتا ہے. ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں جیسے جیسے. جی. ٹھیک ہے، مثالہ کا مطلب ہے اس بات کی جو ہم نے ابھی ذکر کی ہے، اس کی مثال بہ داؤن جیسی مثال ہے. بہ داؤن جیسی مثالیں اس کی ہو سکتی ہیں. یعنی جو ہم نے بات ابھی بیان کی، اتصال الشیء بشیء ما حقیقتاً، تو آگے ہم کہہ رہے ہیں اس کی مثال بہ داؤن جیسی ہے. یہ جیسی ہم ترجمہ نحو کا کر رہے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے جی، مثالہ نحو بہ داؤن، اس کی مثال بہ داؤن کی طرح ہے، بہ داؤن کی جیسی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ جی. ہاں، ایک اور اس کا ہم منصوب کی ترکیب بھی کر سکتے ہیں، نحو بہ داؤن. اس صورت میں ہم اس کو مفعول مطلق بنائیں گے، نحوت فعل کا، نحوت نحوت نحو بہ داؤن، میں مثال دے رہا ہوں بہ داؤن جیسی مثال. یہ کیا فعل ہوگا جی پھر آپ فرمائیں ذرا؟ نحوت نحوت واحد متکلم ماضی. اچھا. اس میں پھر نحوہ ہو جائے گا یہ مفعول. جی جی، جی مفعول مطلق ہو جائے گا. جی. بات سمجھ آ گئی؟ جی ٹھیک. ٹھیک ہے، یہ محذوف ماننا اور جملے کو اسی طرح کا بنانا کہ کچھ نہ کچھ کو مطلب اور بنتا جائے، یہ کلام کو تھوڑا سا وسعت دینے کے لیے ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مطلب ہے ہی بات اس طرح کی. یعنی کلام کے کئی سارے معنی اخذ کرنے کے لیے اس طرح کی ترکیب کی جاتی ہے، تاکہ کل جب ہم عربی عبارت پڑھ رہے ہوں تو ہم اس کے سارے پہلوؤں کو اس طرح سمجھ سکیں، بالکل کھل ڈل کے آرام کے ساتھ. محذوف بہت زیادہ مانے جاتے ہیں، عربی کلام میں بہت زیادہ محذوفات ہوتے ہیں.
تو اگر یہ باتیں نہ سمجھی جائیں تو وہاں پھر سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ پہلے سے ذہن میں ہوتی ہیں تو خود بخود آٹومیٹک بندہ سمجھتا جاتا ہے، اندازہ نہیں ہوتا کہ اس وقت یہ باتیں محو ہو جائیں گی ذہن سے، لیکن وہ بات سمجھ آتی جائے گی۔ اچھا جی، نحو مررت بزید، اس کی ترکیب کون کریں گے جی؟ خالد بھائی آپ اس کی ترکیب کریں۔ جی سر، بسم اللہ۔ نحو وإما مجاز النحو مضاف ہے، جی مرر تو فعل اور فاعل ہے ماضی، ٹھیک ہے، جی جی بزید جار مجرور ہے، جار مجرور متعلق ہے مرر تو کے فاعل کے ساتھ، انا کے ساتھ، جی فعل فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ ہوا، ہاں، اس نحو کی یہ دیکھیں نا، مضاف۔ مثال آگے چل رہی ہے ابھی، مثال آگے بھی جی چل رہی ہے۔ ہم نے اس کا ترجمہ کیا کیا تھا؟ جیسے مررت بزید، میں گزرا زید کے پاس سے، پھر آگے ہم اس کی تفسیر کر رہے ہیں، ای حرف تفسیر ہے نا، تو ہم کہہ رہے ہیں جی یعنی التصقا ملا ہوا تھا، مروری میرا گزرنا، بمکان جی ایسی جگہ سے، یقرب منہ زید ان کے قریب تھا اس جگہ کے زید۔ تو اب اس کی مکمل اس کو جوڑیں گے ساتھ، تو ہم کہیں گے مرر تو فعل بفائل اپنے جی متعلق سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر مفسر، مفسر مفسر معنی مفصل، جس کی تفسیر کی گئی، جی ٹھیک، ای ٹھیک حرف ہے، تفسیر، ای جہاں آئے گا پھر اس میں وہاں یہی ترکیب ہوگی، اس کے پہلے والا مفسر، بعد والا اس کی تفسیر یا پھر مفسر۔ مفسر، آگے جملہ بھی کروں پھر؟ ہاں آگے ای حرف تفسیر، آگے پھر پورے جملے کی ترکیب ہم کریں گے آگے۔ ٹھیک ہے، التصقا، ال- التصقا فعل اور فاعل ہے ماضی، نہیں نہیں فائل ساتھ نہیں ہے اس کا، فائل آگے ہے نا، ہم ترجمہ کر رہے ہیں ملا ہوا تھا، کون ملا ہوا تھا؟ مرور ملا ہوا تھا نا۔ مرور مضاف اور یہ مصدر ہے، یا ضمیر اس کا مضاف الیہ، مضاف الیہ جی مضاف اور مضاف الیہ مل کر فاعل ہو گئے، ٹھیک ہے، بے مکان جار مکان مجرور، اور یہ موصوف موصوف، جار مجرور مل کر موصوف ہے۔ نہیں نہیں جار نہیں، مجرور نہیں بنائیں گے ہم، پہلے ہم اگلے جملے کو ساتھ ملائیں گے، اگلا جملہ اس کا صفت بن کے پھر مجرور اس کے ساتھ، یہ مکان کی صفت ہے وہ، مکان ہم ترجمہ صفت کر ہے، رہے ہیں ایسی جگہ سے، ایسی جگہ اس جگہ کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ زید اس جی جگہ جی، کے قریب تھا، تو یقرب مکان موصوف۔ مکان موصوف، یقرب فعل مضارع، فعل مضارع من ہو جار مجرور، اور زید فاعل، جار مجرور کا متعلق یقربو کے، یقرب متعلق زید فاعل، ہاں زید اور فاعل، ٹھیک ہے، فاعل یقرب فاعل اپنے فعل اور متعلق کے ساتھ مل کر صفت مکان، ہاں جملہ فعلی ہو کر مکان صفت، ٹھیک ہے، موصوف کے، موصوف صفت مل کر مجرور، ٹھیک ہے، اور با حرف جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہوا مرور کے، مرور، نہیں التصقا کے، اچھا التصاق کے، تو یہ یعنی اگر مرور کو ہم بیچ میں سے حذف کر دیں نا، مرور کو جی بیچ میں سے حذف کر دیں
تو مطلب بنے گا ملا ہوا تھا ایسی جگہ سے کہ اس جگہ کے زیادہ قریب تھا. کیا ملا قریب ہوا تھا. تھا؟ مرور میرا ملا ہوا. جی. تو یہ سارا جو ہے وہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. پھر فائل اپنے فعل اپنے ہاں، فائل پھر یہ اور ہوگا تفسیر. اچھا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر ہوا مفسر کے. تو یہ جی مفسر اور مفسر مل کے مضاف الیہ ہو گئے. ہاں، مفسر تفسیر مل کر مضاف الیہ نحو مضاف کا. نحو مضاف کے اور مضاف الیہ مل کر آ، کیا ہوا خبر مثال ہو مبتدا کے. کیا بتایا تھا اس طرح کچھ یہ مضاف الیہ پہ روک لینا یا آگے بھی کچھ اس کو کرنا ہے؟ پھر سے ڈسکنیکٹ ہو گئے سر. ہاں جی جی جس کا تو جی بس آگے یہ وہی پچھلے مضاف علیہ کو ملا کے خبر کر کے وہ جو آپ نے کیا ہے مثالوں کے ساتھ مبتدا محذوف کے جملہ اسمیہ خبریہ. جی پوری ہو گئی ہے ترکیب جی؟ یہ سر جملہ یہ فعل یا نہیں نحو. ہونا چاہیے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ ان دفعہ جی کا جی اب آ رہی. فعل نہیں. جی ترکیب پوری ہوگی ماشاءاللہ. سر یہ جو ثنا ہو کے بعد جو سارا جملہ ہے وہ مضاف الیہ ہوگا اور یہ وہ مضاف الیہ نہ ہو مضاف کے ساتھ مل کے مضاف الیہ مل کے پھر خبر بنے گی. جی خبر ایسے بنے ہوگا گی مبتدا محذوف مثال کی. مثال ہوگی. جی جی اور دوسری ترکیب بتائی تھی مفعول مطلق بن جائے گا نحوت فعل کا. نحوت نحوہ. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا جی ماشاءاللہ. اچھا اب اگلی ترکیبیں بالکل آسان ہوتی جائیں گی ہماری. والاستعانت کی ترکیب اب یہ کس کی طرح ہے؟ للالصاق کی طرح. الصاق کی طرح. ہاں اس میں یہ جو با پچھلی ترکیب ہم نے کی تھی الباء ہاں اس میں الباء کی ایک ترکیب یہ بھی تھی. الباء الباء مبتدا لام حرف جار الالصاق مجرور جار مجرور مل کر معطوف علیہ. واو حرف عطف لام حرف جار الاستعانت مجرور جار مجرور مل کر معطوف علیہ. واو حرف عطف آگے اس کے ساتھ آ رہا ہے وللمصاحبتی لام حرف جار المصاحبتی مجرور جار مجرور مل کر معطوف علیہ. واو حرف عطف آگے للتعدیتی ہے لام حرف جار التعدیتی مجرور جار مجرور مل کر معطوف. یہ سارے جتنے با کے معنی یہ سارے مل کے یہ خبر بن جائے گی الباء کی. ٹھیک ہے مطلب بنے گا با الصاق کے لیے آتی ہے اور با استعانت کے لیے آتی ہے اور مصاحبت کے لیے اور تعدیت کے لیے اور مقابلہ کے لیے اور استعطاف کے لیے اور قسم کے لیے. یہ یوں کہیں گے کہ با ان سب معنوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. اب للاستعانت کی ترکیب آپ یوں بھی کر سکتے ہیں جیسے ابھی کی اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لام حرف جار الاستعانت مجرور جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہو کر الباء مبتدا محذوف بھی نکال سکتے ہیں یہاں پہ کیونکہ فاصلہ کافی آ گئی عبارت میں اس لیے ہم الباء مبتدا محذوف بھی نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. جی سر. جی اچھا جی کتب تو بالقلم کی ترکیب کر کے ہم بات ختم کرتے ہیں. اور چونکہ ترکیب کی رفتار ہو گئی ہے سست کیونکہ ابھی شروع ہے
تو اگلے ایک صفحے کی یہ جو ابھی مجھے نظر آ رہا ہے آخر تک، اس کی ترکیب میں کوشش کرتا ہوں کل ریکارڈ کر کے آپ کو بھیج دوں، آپ اس کو سن لیں، آئندہ ہفتے بیچ بیچ میں سے اس کو پوچھ کے اگلی پھر ترکیب آپ سے سنیں، ٹھیک ہے جی؟ اس طرح ذرا تھوڑا سا ہم جلدی رفتار ہماری ہو جائے گی۔ تو کتب تو بالقلم کی ترکیب کریں، کون کریں گے جی؟ شاہ ولی خان صاحب آپ دیکھیں۔ میں اچھا آپ کریں، اختر صاحب دیکھیں۔ استاد جی کتاب تو فیل ہے استاد جی، جی جی کتب اور تو، اس تا تا جو ہے یہ آنا کی جہاں یعنی کہ فاعل ظاہر ہوتا ہے نا، متکلم فاعل کی، ظاہر ہے اس کا ضمیر، ہم واز یوں کہہ دیتے ہیں فعل بفاعل، کتب تو فعل بفاعل۔ ٹھیک ہو گیا استاد جی۔ کتب تو فعل با فاعل، اور بالقلمی جار مجرور ظرف مستقر ہو کر، نہیں، ظرف لغو ہو کر، چونکہ موجود ہے نا پیچھے متعلق ان کا۔ جی استاد جی، لغو ہو کر جی ہو جائے گا، متعلق ہو جائے گا متعلق اسی کا کتب کے استاد ساتھ، جی کتاب، جی اور بن جائے گا جملہ فعلیہ فعلیہ خبریہ استاد جی۔ ہاں جی، پھر یہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ نہ ہوگا، جی استاد جی۔ ٹھیک ہے جی؟ ماشاء اللہ، کسی ساتھی کا جی کوئی استاد جی۔ سوال، کوئی بات پوچھنی ہو کسی نے؟ استاد جی آج یہ جو بیچ میں اوپر الباء 2-3 دفعہ، جی 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 بولیں بولیں۔ جو لفظ ہے یہ استاد جی، اس کو آپ نے ایک پیچھے بتایا تھا کہ اگر الف لام آ جائے جی اس کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ الف لام والا، نہیں سمجھ آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں، آواز کٹ استاد رہی جی ہے۔ جس طرح سے الباء للاستعانت یا الصاق کے لیے ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں، آپ نے ایک ترکیب بتائی تھی جی جی کہ اگر الف لام کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ جار مجرور الف لام جی والے جی کے لیے حال بنتا ہے، تو کیا ادھر بھی کوئی ترکیب بنا سکتے ہیں اس طرح کی؟ آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں جی، آپ کیا رہے ہیں؟ استاد جی پتہ نہیں، ادھر تو آ رہی ہے، ادھر نہیں جا رہی۔